السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اس سے قبل بھی میں کہہ چکا ہوں کہ میں مقرر نہیں ہوں، مگر علم کو پھیلانے کے لیے پرانے لوگ کہتے تھے تین تے ہونا چاہیے: تحریر، تقریر، تفہیم۔ اگر تحریر، تقریر، تفہیم نہ ہو تو اپنا علم دوسرے کے پاس جا نہیں سکتا۔ تو اس لیے خدمت خلق کے لیے تینوں میں سے کوئی ایک چیز اپنانا ضروری ہے۔ جامع نظامیہ میں پڑھا، اللہ کے کرم سے اس زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ تھے، ان سے جو ہے علم حاصل کیا۔ حضرت یحییٰ پاشا صاحب اللہ جو حیدرآباد کی بزرگ شخصیت تھی، ان کے وصال کے وقت 15-16 سال کی عمر تھی، نظامیہ میں مولوی میں تھا، تو کچھ علمی باتیں سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا ہو گئی۔ حضرت پاشا حسینی صاحب حضرت کی صحبت میں رہا، بہت گھنٹوں بیٹھا ہوں۔ حضرت مولانا کامل شتاری علیہ رحمت و رضوان کی صحبت میں بہت دن بیٹھا ہوں۔ مولانا مفتی اشرف علی صاحب کے پاس احادیث پڑھا ہوں، ہمارے چچائیوں کے پاس، والد کے پاس۔ بہرحال حضرت مولانا عبدالغفور صدیقی کے پاس، یہ لوگوں کے پاس مولانا عبدالغفور صدیقی میرے ماموں، حقیقی ماموں تھے، ان کے پاس کتابیں نہیں بلکہ بزرگان دین کی سنی ہوئی باتیں۔ تو مختلف لوگوں سے مختلف اکتساب فیض ملا ہے۔ تو اس کو جو ہے اگر اس عمر میں اگر کم سے کم ہم نہ پھیلائیں تو پھر جو ہے وہ چیز ہمارے سینے میں رہ جائے گی، اور اس کے لیے لوگوں کے پاس جا کے کچھ خواہش کر کے نہیں، بلکہ ہمارے نورانی بھائی کے صاحبزادے امان پاشا یہ جو ہے خواہش کیے ہیں، تو انکار کرنا بھی جو ہے ایک نامناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دے رہوں گا، اس لیے کچھ باتیں جو ہے سنا دینا چاہتا ہوں۔ ویسے میرے مضامین کا ایک مجموعہ، ویسے کئی اخبارات میں جو ہے مضامین میرے چھپے ہیں، ان کو ایک جگہ کر کے باران حکمت کے نام سے میرے مضامین کا ایک مجموعہ چھپا ہے۔ تو اس میں سے ایک دو مضامین میں جو ہے سنانا چاہتا ہوں۔ آج کل کے زمانے میں جو ہے پڑھنے کا ذوق بالکل ختم ہو چکا ہے، اور لوگ جو ہے صرف خانخواہی لوگ صرف سما میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی عام لوگ ہیں یہ، ورنہ جو ہے جو خانخواہ سے لپٹے ہوئے لوگ ہیں، خانخواہ میں گھسے تو معلوم ہوگا کہ خانخواہ میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ورنہ جو ہے عام محافل ہے، سما عام محفل ہے، واعظ کی محفل عام محفل ہے، اور جو ہے نعت خوانی کی محفل عام محفل ہے، اور جو ہے قصیدہ بردہ عام محفل ہے۔ ان میں تو جو ہے عام لوگ آتے ہیں، سلسلے کے لوگ، غیر سلسلے کے لوگ، قصیدہ غوثیہ ہوتا ہے، حلقہ ذکر ہوتا ہے، یہ عام محافل ہیں۔ ان کے سوا خصوصی محافل جو ہوتے ہیں وہ جو بولتے وہ جن میں جو ہے جستجو ہوتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے، جیسے جو بولتے کون سی نمازیں کون سی خیر و برکت کی ہیں۔ آج کل معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ ایک بے وقوف، یوٹیوب کے اوپر دیکھا میں کہ یہ ایک بے وقوف جو ہے صلاۃ الغوثیہ بول کر اب اس کا جو ایک مذاق اڑا رہا ہے کہ اللہ کی نماز تھی اور اب جو ایک بولتے غوث پاک کی نماز بھی ہے۔ ارے غوث پاک کی نماز نہیں ہے، غوث پاک کی بتائی ہوئی نماز ہے۔ حصول کرم کے لیے بزرگوں کے تجربے ہیں، نام سے صلاۃ الغوثیہ کے نام سے جو ہے غوث پاک کی نماز بول رہے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے کیا یہ؟ تو پھر صلاۃ الجنازہ کو کیا بولیں گے؟ مردے کی نماز پڑھا رہے ہیں بول کے بولیں گے؟ ایسا نہیں ہے، تو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ لوگ جو ہے صرف بہکانے کے واسطے ٹیڑھی بینگی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے بھولے لوگ جو ہے ان کی باتوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو ان باتوں کو جو ہے سمجھانے کے لیے کچھ اپنے پرانے لکھے ہوئے مضامین کو جو ہے ایک دو مضمونوں کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اپنا مضمون شروع کروں، آج کل ایک عام بات یہ پھیلی ہوئی ہے
کہ مقرر سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کرامتیں بیان نہ کرو، اس واسطے کہ آج کل لوگ جو ہے اپنے اپنے پیروں کے نام سے اتنے قصے گھڑ لیے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے کہ بولتے کرامت کی اہمیت باقی نہیں رہی ہے۔ تو مقرر کو روکا جا رہا ہے کرامتیں نہ کو بیان کرو، رائٹر کو روکا جا رہا ہے کرامتیں نہ کو بیان کرو، محفل میں کوئی جو ہے کرامتیں بیان کر رہا ہے تو اپنے میاں کو جو ہے اپنے مرشد کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم کون ہوتے ہمارے مرشد کو اونچا کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ اونچا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اونچا کر رہا ہے۔ ہم اونچا کرنے سے اونچا نہیں ہوتے، ہم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم بڑوں کو اونچا کریں، بلکہ اونچے والا اونچا جو ہے وہ اونچا کرے گا، وہ اونچا جو ہے اونچا کرے گا۔ اگر جو کہ بولتے ہیں ہم ایسا بزرگوں کی کرامتوں کو اور جو ہے اولیاء اللہ کے کرامتوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو قرآن مجید میں جو معجزے آئے ہیں اس کو کیا بولیں گے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا تھے؟ یا عیسیٰ علیہ السلام کی کرامتیں یہ حضرت موسیٰ کا عصا، ایک قصص النبیین ایک کتاب پڑھنے میں اتفاق ہوا، بے وقوف عقائد کا آدمی تھا، وہ لکھ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کے جادوگر اپنے اژدہوں کو چھوڑے تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکے تو ان کو ایسا معلوم ہوا کہ ان کا عصا اس کو کھا گیا، ویسا نظر آیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا عصا اٹھا لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا عصا جو ہے اژدہا بن گیا، اور اس کے بعد لا تخف بول کے فرما رہے ہیں، مت ڈر، اپنے عصا کو اٹھا لے بول کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو ہے قرآن مجید کی بتائی ہوئی چیز کو جو ہے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو معجزات اور جو ہے کرامتیں وغیرہ یہ جو ہے ایسی باتیں ہیں جو عقل میں نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں ظاہر کر کے اپنے محبوبین کے مقام کو اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کمالات خداوندی ہیں۔ معجزے یا کرامت جو ہوتے ہیں، یہ کرامت عنایت قدرت خداوندی جو بولتے ہیں اپنا ظہور دکھاتی ہے۔ تو قدرت خداوندی اپنا ظہور دکھانا چاہتی ہے اور ہم اس کو چھپانا چاہتے ہیں، ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے۔ اگر ہم کسی کے تاریخ پیدائش، تاریخ وصال بیان کریں تو اس سے کسی کا عقیدہ پختہ ہوگا کیا سننے والے کا؟ یا ہم جو بولتے ہیں ان کے علمی فضائل اگر بیان کریں تو کیا اس سے ان کی عظمت میں اضافہ ہوگا؟ عبادتیں تو جو ہے وہابی سلفی سبھی کرتے ہیں۔ ان سے کرامتیں پروردگار ظاہر کر رہا ہے، اس واسطے ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی عظمت بڑھے اور ان سے لوگ وابستہ ہوں۔ تو ہم جو بولتے ہیں اس کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کرامتیں کیوں نہیں، میرا ایک مضمون ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں، اس سے جو ہے اندازہ لگے گا، اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بزرگوں کے کرامات کو جو ہے ظاہر کریں، تاکہ جو ہے بزرگوں سے لوگ وابستہ ہوں، اللہ کے محبوبین سے وابستہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے منشے کی تکمیل ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے منشے کی تکمیل ہے یہ۔ تو میں اپنا مضمون شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل یہ وبا عام ہو چلی ہے کہ بزرگوں کا تذکرہ تو ہو مگر کرامتیں بیان نہ ہو۔ سوانح نگار وہ اچھا جو کرامتیں نہ لکھے، اور مقرر وہ اچھا جو کرامتیں نہ بیان کرے۔ ہر مضمون نگار اور مقرر سے کرامتوں سے گریز کی خواہش کی جاتی ہے۔ الغرض تقریر ہو یا تحریر، کسی کے حالات زندگی سنے جا سکتے ہیں۔ خوشحالی اور تنگ دستی کا بیان قابل برداشت ہے۔ اجداد، ازواج اور اولاد کے نام گرا نہیں گزرتے۔ عادتیں، اخلاق، اطوار وغیرہ بے شمار چیزیں دل پر بار نہیں گزرتی، بلکہ بار گزرتی ہیں تو کرامتیں۔ آخر کیوں؟ کرامت سے بیزار لوگوں، ذرا یہ سوچو کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال کس نے ڈالا اور کیوں ڈالا؟
سوچو کہ کرامت کس سے سرزد ہوتی ہے اور کیوں سرزد ہوتی ہے۔ جب شیطان حضرت آدم کی وجہ سے ملعون بارگاہ عزتی ہوا تو وہ بھی اولاد آدم سے بدلے کے لیے خدا تعالیٰ سے ان کی آزمائش کی اجازت لے لی۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایسے خرق عادات کھیل کھیلا اور کھیلتا رہتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انبیاء کے مقابل بھی اس کے تماشے متبعین کے ایمان کو لوٹ لینے کے لیے معمولی نہ تھے، اور آج بھی یہ کھیل معدوم نہیں۔ جہاں آزمائش کے لیے اس کو لعنتیں ہوئی، ادھر ابن آدم کو حکم ہوا کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں اور اس سے بچتے رہیں۔ اس طرح بلحاظ عقائد اسلام خرق عادات کے 3 نام دیے گئے ہیں: معجزات، کرامات، استدراج۔ جو خرق عادت انبیاء سے سرزد ہوئے وہ معجزے کہلاتے ہیں۔ کرامت یہ محبوبان خدا کے کمالات ہوتے ہیں۔ تیسرا استدراج ہے، شیطانی قوتیں اپنے منشے کی تکمیل کے لیے ایسے حیرت انگیز کرتب دکھاتی ہیں کہ عوام ان کے قائل ہو کر ان کی طرف رجوع رہیں۔ معجزوں استدراج کی کئی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں جن سے انکار ممکن نہیں، چونکہ کرامات ہادیان برحق کے کمالات ہوتے ہیں جو تکمیل قرآن کے بعد ہدایت کا کام سنبھالتے ہیں، لہذا ان کی باتیں قرآن میں نہیں۔ لہذا شیطانی گروہ کی طرح بھولے مسلمان بھی شیطان کی چکر میں آ کر ان سے بدگمان یا بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس بات کو مانتے ہو کہ کرامتیں اولیاء اللہ کے کارہائے نمایاں ہیں تو پھر اس سے بیزادگی کیسی؟ یا تو پروردگار اپنے محبوبین کی عظمت کے اظہار کے لیے ان سے بشکل کرامت کوئی نمایاں بات ظاہر فرمائے ہوں گے۔ کرامتوں پر پردے ڈال کر کس کے منشا کی تکمیل میں رکاوٹ کا باعث بننا چاہتے ہو؟ یاد رہے کہ جو معجزے کا سبب ہے وہی کرامت کی وجہ۔ کمالات متبع کو ہادی سے مربوط کرتے ہیں، اور ہادی سے ربط منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنے متبعین کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے کئی معجزے دکھائے۔ خود ہمارے سرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے۔ ڈوبے سورج کو نکل کر دکھایا، چاند کو شق کر کے دکھایا، جھاڑوں کو چلا کر دکھایا، معبد کی سوکھی بکری کا دودھ دھو کر دکھایا۔ آپ کے بعد آپ کے نائبین بھی ایسے کمالات دکھاتے رہے تاکہ متبعین ان سے مربوط رہیں اور وہ اپنا کام یعنی بندوں کو خدا کی طرف بسہولت رجوع کر سکیں۔ معجزے یا کرامات کبھی غیروں کے لیے دعوت حق ہوتے ہیں تو کبھی اپنوں کے لیے تقویت ایمان کا موجب ہوتے ہیں، اس لیے ایسے اسباق کو بار بار دہرائے جانا ضروری ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کی لکڑی کو سانپ بنا کر غیروں کو دعوت حق دی تھی، لیکن بوقت ہجرت دکھائے گئے اعجازات، غار پر مکڑی کا جالا تاننا، کبوتروں کو انڈے دینا، حضرت صدیق اکبر کو سانپ ڈسنے کے بعد اس کے اثر کو بغیر کسی دوا کے زائل کر کے دکھانا، معبد کے گھر کا واقعہ وغیرہ کس کو دکھانے کے لیے تھا؟ اگر غیروں کے خلوق کی تعلیف پیش نظر تھی تو انہی کو یہ علم سرفراز کیوں نہیں ہوا؟ یاد رہے کہ معجزے یا کرامتیں خوش نصیبوں کے لیے تقویت ایمان کا درس ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے تذکرے بار بار پڑھیں اور سنیں اور کہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، وہ جس کو چاہا نواز سکتا ہے۔ اس کی قدرت کو مقید کرنے کی کوشش کرنا گستاخی اور کفر ہے، لیکن ہاں برائیوں کو ان سے منسوب نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی گستاخی ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکا۔ حق و صداقت اس کی شان ہے، کس کو اس کی صفات میں ممکن ہے کہنا بھی توہین باری تعالیٰ ہے اور کفر ہے۔ وہ یقیناً بدبخت ہیں جو اس کے محبوبین کے کمالات سے انکار یا اس پر شک کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر خوبی ایک مقناطیسی صلاحیت رکھتی ہے۔ حسن جاذب نگاہ تو علم، عقل، فہم کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا، اور اخلاق و کردار پر جادو کرنے والے۔ اسی طرح کرامات بھی یہ خوبی ہے جو خدا پاک کا عطیہ خاص ہے، چونکہ یہ ما فوق الفطرت ہوتی ہے، اس لیے یہ بشر کی ہر صفت کو لوٹ سکتی ہے۔
جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینک کر قدرت قادر کو اعلیٰ اور حق ثابت کرنے دل و دماغ کو جھنجھوڑا تھا، اسی طرح حضرت احمد کبیر رفاعی کے کرامات ضربات رفاعیہ کی شکل میں سمجھدار نگاہوں کے لیے مغناطیسی صلاحیت رکھتی ہے۔ نہ اس معجزے سے انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کرامت کو جھٹلایا جا سکتا ہے، چونکہ آنکھوں دیکھی بات کو جھٹلانا ممکن نہیں، لہذا منافقین بزرگوں کی کرامتوں کو بھی شیطانی کھیل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احساس کی خرابی اگر خوشبو کو بدبو بتائے تو یہ صرف بیماری کی علامت ہے، ورنہ خوشبو ہر حال میں خوشبو ہے اور بدبو ہر حال میں بدبو ہے۔ جو کمالات خدا اور رسول کی عظمت کی شمع جلائیں وہ شیطانی ہو نہیں سکتے، اور شیطان ایسی شمع نہیں جلا سکتا۔ یقیناً جو ضربات رفاعیہ کا یہ دوسرے بزرگوں کی کرامات کا قائل ہوگا وہ خدا کی طرف رجوع ہوگا، اور جو شکوک و شبہات میں پڑے گا اس کو شیطانی قوتیں بڑی نظر آنے لگے گی، جس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ اللہم حفظنا من شر الوسواس الخناس۔ معجزے یا کرامتیں کسی موقتی حجت کی تکمیل نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ عصائے موسیٰ کا ذکر ہو کہ ید بیضاء کا، یہ حضرت عیسیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے کا بیان ہو، یا حضرت عیسیٰ کا جھولے میں سے نوعمری میں بات کرنے کا بیان، ان واقعات سے ایمان میں تقویت پانے والے اس دور میں نہ تھے بلکہ آج بھی ہیں اور قیامت کے دن تک رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اس کو یاد دلایا گیا ہے۔ کہیں ایسے واقعات پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ محبان خدا کے خرق عادات ان کی محبوبیت کی دلیل ہوتے ہیں، اور یہ دلائل منشاء خدا ہی سے یہ خان کو قوی کرنے کے لیے سرزد ہوتے ہیں۔ اگر دلائل ہی کو چھپا دیا جائے تو بیان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ کسی کے اخلاق و اطوار کا ذکر اس سے ملنے کا شوق تو پیدا کر سکتا ہے، کسی کے اخلاق و اطوار کا ذکر اس سے ملنے کا شوق تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کی ہر بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ کسی کے اجداد کا ذکر اس کی عظمت کو بڑھا سکتا ہے، لیکن اس سے عوام کو مربوط کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے خوشحالی و تنگدستی بشریت کی شان ہے، اس کا بیان عوام کے لیے مغناطیسی کام نہیں کر سکتا۔ اچھی اقوال عوام کے ذہنوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں، لیکن بروں کو اچھوں سے مربوط کرنے کافی نہیں ہو سکتے۔ صرف خرق عادات اور مغیر العقول باتوں کا ذکر اس کے کام کی تکمیل کر سکتا ہے۔ انسان فطرتاً کمال کا خواہاں ہوتا ہے، جس کی تقریر اس کو پسند آئے گی اس کی نقل کرے گا، جس کی جو حرکت پسند آئے گی ویسا ہی وہ بھی کرنے کی کوشش کرے گا۔ بزرگان دین کی کرامتیں یا کمالات سنے گا تو اس کو ویسے کمالات پیدا کرنے کا شوق ہوگا اور اپنی دھن میں ان کی اتباع شروع کر دے گا۔ اگر ایسا نہ بھی کرے تو کرامتیں ان نگاہوں کو اپنی طرف جذب کر سکتی ہیں جو استدراج میں چکا چوندھ ہو گئیں، اور صاحب کرامات کی وجہ سے ان کی رغبت ان کو خدا کے طرف لے جا سکتی ہے۔ خاصان خدا کے تذکرے یا ان کی یاد کا مقصد یہی تو ہوتا ہے کہ بندگان خدا ان کی سیرت کو اپنائیں۔ اگر ایسی سیرتوں سے خرق عادات کا بیان مفقود یا کم کر دیا جائے تو بیان سیرت کا مقصد ادھورا ہو کر رہ جائے گا۔ دوسرا مضمون ہے